AKSP کے پیارے پیارے ویورز، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیں چلتے ہیں کہانیوں کی کھٹی میٹھی دلچسپ دنیا میں، جو ہمیں اچھا وقت گزارنے کے لطف کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کا بھی سبق دیتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج کی کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک بہت ہی پرانے وقتوں میں جب گھر کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے، ایک بستی میں ایک بہت ہی امیر آدمی رہتا تھا۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو کہ نہایت ہی عیاش فطرت کا مالک تھا۔ ایک دن امیر آدمی کو دل کا دورہ پڑا اور وہ چل بسا۔ باپ کے مرنے کے بعد لڑکا نکارا اور عیاش دوستوں کے ساتھ مل کر لگا باپ کی دولت اڑانے۔ سیانے کہتے ہیں اگر بیٹھ کر کھایا جائے تو خزانے سے بڑے کنویں بھی خالی ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ لڑکا کنگال ہو چکا تھا۔ اب لگا بیٹھ کر رونے۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اس کے باپ کے پرانے دوست آگے اسے سمجھانے اور لگے تسلیاں دینے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، تم نے اپنی نادانیوں کی وجہ سے اپنی اچھی قسمت کو ناراض کر دیا ہے، اس لیے جاؤ سفر پر نکلو اور اپنی قسمت کو راضی کرو۔ اس کہانی کو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو لائک نہیں کی تو کر دیں، AKSP کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ لڑکے نے سامان باندھا اور چل پڑا۔ اسے سفر کرتے ہوئے کئی ماہ گزر گئے۔ اتنے میں وہ ایک عجیب و غریب جگہ پہ جا پہنچا۔ اس نے وہاں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کی قسمت دور دراز پہاڑوں پر ایک آدمی کی صورت کھڑی ہے، اس کی انتظار کر رہی ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس پہاڑ کی جانب سفر شروع کر دیا۔ راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت شیر سر جھکائے بیٹھا ہے۔ شیر نے اسے دیکھتے ہی سر اٹھایا اور بولا، مجھے معلوم ہے تم کہاں جا رہے ہو، تمہاری قسمت بہت اچھی ہے، بس اس سے میری بیماری کا علاج بھی پوچھ لینا، میں سالوں سے یہاں بیمار بیٹھا ہوں۔ لڑکے نے وعدہ کیا اور چل پڑا۔ اتنے میں وہ ایک باغ میں داخل ہوا۔ بھوک سے اس کا حال خراب تھا۔ اس نے پھل توڑے اور کھانے لگا، لیکن یہ کیا، سارے پھل انتہائی کڑوے تھے۔ اتنے میں باغ کا مالک آ گیا اور کہنے لگا، اے مسافر کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے بتایا اپنی اچھی قسمت سے ملنے۔ وہ آدمی کہنے لگا، خدا را اپنی قسمت سے میرے باغ کا بھی علاج پوچھنا، میں ہر طریقہ آزما چکا ہوں مگر پھلوں کا کڑوا پن نہیں جاتا، اگر تم نے ایسا کر دیا تو میں تمہیں بہت سا انعام دوں گا۔ لڑکا اس آدمی سے بھی وعدہ کرتے آگے چل پڑا۔ جلد ہی وہ ایک بہت ہی عظیم الشان محل کے پاس جا پہنچا۔ وہ محل میں داخل ہوا تو خادم اسے اپنی شہزادی کے پاس لے گئی، تو بہت ہی غمگین دکھائی دے رہی تھی۔ اس لڑکے کو دیکھتے ہی پوچھنے لگی، اے اجنبی مسافر کہاں کا ارادہ ہے؟ لڑکے نے جواب میں سب ماجرا سنا دیا۔ وہ بولی، اپنی قسمت سے ہمارے غم کا بھی علاج دریافت کر لینا، ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے۔ لڑکا یہ سن کر خوشی خوشی چل دیا۔ پہاڑ پر پہنچ کر اس نے دیکھا واقعی ایک آدمی قسمت کی صورت کھڑا ہے۔ لگا منت سماجت کرنے اور اس سے منانے۔ اس کی قسمت کہنے لگی، چونکہ تم نے بہت دور کا سفر کیا ہے اس لیے میں اب راضی ہوں۔ لڑکے نے پھر ان تینوں سوالوں کے جواب پوچھے اور قسمت سے کہنے لگا، میرے ساتھ چلو، جواب ملا تم جاؤ میں تمہارے پیچھے آؤں گی۔ راستے میں وہ محل گیا اور شہزادی سے بولا، تم جب بھی کسی اچھے آدمی سے شادی کرو گی تو تمہارا غم جاتا رہے گا۔ پھر وہ باغ میں جا پہنچا اور کہا، جس ندی سے تم اپنے باغ کو پانی دیتے ہو اس کی تہ میں بہت سا سانا ہے، جس کی وجہ سے پانی کھارا ہو کر سارے پھلوں کو کڑوا کر دیتا ہے۔ یہاں سے نکل کر وہ کئی دن کے سفر کے بعد شیر کے پاس گیا اور کہنے لگا، میں تمہاری بیماری کا علاج معلوم کر چکا ہوں، اور لگا ساری کہانی سنانے۔ شیر نے پوچھا، تمہیں شہزادی نے کیا انعام دیا ہے؟ کہنے لگا، اس نے کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ مجھے اپنے گاؤں جانا تھا۔ اور باغ کے مالک نے؟ شیر نے پھر پوچھا تو لڑکے نے بتایا کہ باغ کے مالک نے ندی سے سارا سونا نکال لیا تھا اور مجھے سونا دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اور ویسے بھی میری اچھی قسمت میرے ساتھ ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ اور میرا علاج؟ شیر نے پھر سے پوچھا تو آدمی مسکرا کر بولا، تم جب بھی کسی بیوقوف آدمی کا سر کھاؤ گے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ شیر نے ایک ہی جست لگائی اور اس لڑکے کا سر نوچ کر کھانے لگا، اور پھر بولا، میں نے آج تک تم سے زیادہ بیوقوف آدمی نہیں دیکھا جس نے راہ کی مشکلوں سے گھبرا کر اپنی قسمت کو خود ہی ٹھکرا دیا، جو قسمت کے پیچھے آنے کا مطلب نہ سمجھ سکا۔
وقت کبھی کسی بیوقوف کو دوست نہیں بناتا۔ خوشی اور کامیابی کی جانب سفر کرتے ہوئے زندگی کے دیے گئے موقع کو بچانے والا عقل مند ہی منزل پاتا ہے۔ جو تکلیف نہیں اٹھاتا وہ کبھی منزل نہیں پاتا۔ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ہماری کہانی کیسی لگی۔ آخر تک ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، یہی اس عارضی زندگی کا حسن ہے۔ اللہ حافظ۔